حضرت سلیمان کے دور خلافت میں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سحر و جادو عروج پر تھا۔ حضرت سلیمان نے بحکم خدا تمام جادو کی کتابیں جمع کرا کے اپنے تخت کے نیچے دفنائے کہ کوئی شیطان و جن کھول کے نہ لے جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جنات نے وہ کتابیں اکھیڑ کے نکالی اور کہا سلیمان پیغمبر نہیں جادوگر تھے، دیکھو کتنی کتابیں تخت کے نیچے سے نکلی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سلیمان و داؤد کا ذکر فرماتے ہیں، اہل کتاب نے اعتراض کیا کہ وہ تو جادوگر تھے۔ جواب وما کفر سلیمان، نہیں کیا کفر سلیمان نے، کیونکہ سحر کی بنیاد کفر ہے۔ انور شاہ سے مشکلات القرآن میں لکھتے ہیں دلت الآیا علی ان السحر مادته کفر، دلت الآیا علی ان السحر مادته کفر، آیت بتاتی ہے کہ جادو کی بنیاد کفر پر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے جادوگر اور ساحر ضرور غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ وما کفر سلیمان، نہیں کیا کفر سلیمان پیغمبر نے، وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر تھے، مطیع و فرمان بردار تھے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطان کفر کر رہے تھے۔ سحر، یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ آپ کو بھی لوگ کہیں گے آپ ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو پیغمبروں کے علم غیب کے قائل نہیں، جو ولیوں کی کرامات کے قائل نہیں، اور قسم قسم کے شبہات و الزامات لگیں گے۔ یہ مضمون اس مقصد کے لیے تاکہ آپ جواب دینے کی صلاحیت و غیرت پیدا کریں۔ اللہ سبحان اللہ، نہیں کیا کفر حضرت سلیمان نے، لیکن شیاطین کفر کر رہے تھے، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اللہ، جادو سحر ٹوٹکا پختوں کے ورتوئی کوڑے، جادو کو پشتوں میں کہتے ہیں کوڑے۔ نقصان ہوتا ہے نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ نقصان تو کلاشنکوف سے بھی ہوتا ہے، پستول سے بھی، نقصان تو بلیڈ سے بھی ہوتا ہے، چھری سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی اعتقاد میں جگہ نہیں دیتا ہے۔ سحر ایک تو کلمات سے ہے، آیات اور کلمات طیبات کو الٹ کے پڑھتے ہیں، سورہ فیل و سورہ لہب الٹ کر کے پڑھتے ہیں، کبھی کبھی آیات کو نجاست سے لکھتے ہیں، اس سے شیاطین و جنات خوش ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سحر اکثر ائمہ کے ہاں کفر ہے، خاص کر امام احمد ابن حنبل کیا۔ دوسرا سحر و جادو جس کو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی، کیا سبحان اللہ، وہ بھی جادو ہے لیکن مشق ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک جادوگر آتا تھا ہمارے اسکول میں، جہانگیرے کے اسکول میں ہیڈ ماسٹر صاحب کا دوست تھا، محمد حنیف نام تھا، پشاور سے آتا تھا۔ لڑکے سب اسکول کے بیٹھے رہتے تھے، ایک لڑکے پر چادر ڈال لیتا تھا اور دوسرے کو ایسے دونوں پہ چادر اٹھا کے دیکھا تو ایک دلہن بیٹھی ہوئی ہے، ایک دولہا ہے، اور پھر درمیان میں چادریں لگا لیتا تھا اس طرح، اور جب چادریں ہٹائی تو دیکھ پڑے ہوتے تھے، بریانی تیار، ولیمہ تیار۔
درمیان میں چلتا تھا چدارا کا غم دارازی چدارا کا غم دارازی درا خبر ہو گورا پختوں کے بیوی جب اس کو کھینچتے ہو تو یہ آ رہا ہے، جب اس کو کھینچتے ہو تو یہ آ رہا ہے، اور پھر کہتا تھا یہ ہاتھ کی صفائی ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ ہاتھ کی صفائی ہے جادو۔ میں بیٹھا ہوا تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب کی مجھ سے بڑی محبت تھی، مجھ سے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ الفاظ اور اقوال ہے، یہی جادو کے الفاظ ہیں۔ کہا کیا؟ میں نے کہا یہ چدارا کا غمدارا دی اور چدار جادو الفاظ دی، میں دادے دینے ہی کہ دو کو جب اس کو وہ بند کرایا وہ سب کچھ ختم ہو گیا، بیٹھ گیا۔ اور نے کہا یہ دو جملے چھوڑ دو، چدارا کا غمدارا دی اور چدارا کا غمدارا دی، اور ہاتھ کی صفائی ہے یہ جادو نہیں۔ میں نے کہا یہ بھی سحر ہے، یہ سحر کے الفاظ ہیں۔ الحمدللہ وہ جو حنیف باغا پھر کبھی بھی اسکول نہیں آیا، اس کے لیے چندہ ہوتا تھا 2-3 دن پہلے، اور چھٹی ہوتی تھی، بڑا تماشا ہوتا تھا۔ آئی سوال بعض لوگوں کو اللہ تجربہ بھی دے دیتا ہے، اور اللہ بندوں کی عزت بھی رکھتا ہے، کوئی حرج ہی نہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ اللہ خواجہ ابو سعید گازرونی رحمت اللہ علیہ، خواجہ ابو سعید گازرونی کبار اولیاء اللہ میں سے، ان کی خدمت میں ایک بادشاہ آیا، اس نے کہا یہ میرے ساتھ پنڈت آیا ہے، یہ اوپر اڑتا ہے اور یہ کہتے ہیں اسلام سچا نہیں ہے، ہندو مذہب سچا ہے، اسلام سچا ہے تو آپ کا مولوی اڑ کے دکھائے۔ خواجہ ابو سعید گازرونی نے دیر تک سمجھایا، بادشاہ کمکل تھا، نہیں سمجھتا تھا، ان کو کہا بیٹھو۔ باہر نکلے صحن میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو پڑے، چیخ چیخ کے روئے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بادشاہ بہت بے وقوف ہے اور دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، گو آپ کے دین کی سچائی اس پر موقوف نہیں ہے، لیکن مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے اڑنے کی صلاحیت دے۔ بس یہ کہا اور حضرت ہوا میں اڑ گئے، ادھر بھی اڑ رہے ادھر بھی اڑ رہے۔ جب نیچے اترے پنڈت نے کہا کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ کہا ہم صرف الٹی طرف اڑ سکتے ہیں، دائیں طرف نہیں، اور مولانا دونوں طرف اڑ رہے ہیں، کیونکہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ آلوسی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک جادوگر نے ایک آدمی کو ذبح کیا اور پھر اس کے اعضاء ایک ایک کر کے اوپر پھینکتے تھے۔ آلوسی نے لکھا ہے کہ میں نے رکوا لیا اس کو، تو پھر وہ آدمی قریب المرگ ہو گیا تھا، مشکل سے جا کے بحال کر دیا۔ نئے نئے جب آدمی اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ایک آدھا کام ہوتا ہے، آدھا نہیں ہوتا، یہی مشکلات ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفر کے شر سے بچنے کے لیے سیکھنا واجب ہے، کفر کے شر سے بچنے کے لیے سیکھنا واجب ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ لاہور کے مولانا موسیٰ خان صاحب نے ٹھیک ٹھاک جادو سیکھا تھا، اور حضرت فرماتے تھے کہ ملتان میں ایک جادوگرنی تھی، وہ مولانا کی استانی تھی، لیکن حضرت شیخ مولانا سلیم مولانا موسیٰ خان سے مجھے تعلق رہا ہے۔ حضرت ہنستے تھے اور کہتے تھے یہ مفتی سے وسیمہ پور اٹھو کے گولے ماتا اس سے خبر ہے، لیکن مفتی صاحب ان کے نحوی میر سے لے کے بخاری تک استاد تھے، اور حضرت مفتی محمود یہ قصہ حضرت بنوری کو سنا رہے تھے، میں سن چکا ہوں۔ اور نہیں کفر کیا تھا حضرت سلیمان نے، کیونکہ سحر تو کفر ہے، لیکن شیاطین کفر کر چکے تھے۔ یعلمون الناس السحر، اب وہ سکھا رہے تھے لوگوں کو جادو، یہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر شیاطین۔ وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا تھا 2 فرشتوں پر، ملکین اگر ہے تو فرشتے ہیں، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت۔ ایک تو جنات سحر سکھاتے تھے لوگوں کو، دوسرے 2 فرشتے آئے تھے بابل شہر میں، ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت ہے۔
ایسا دارالعلوم حقانیہ کوڑا ہٹک میں ایک بزرگ عالم تھے، استاذ تھے، ان کا نام بھی تھا ہاروت بابا. وما يعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے ہاروت ماروت کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو آزمائش کے طور پر آئے ہیں، فلا تکفر، تم نہ سیکھنا کفر کر کے. اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا بابل شہر میں، وہاں بڑا عروج پر تھا جادو. انہوں نے آ کے لوگوں کو اعلان کیا کہ اے لوگوں، سحر سے توبہ کرو، چھوڑو. پھر بھی کوئی سیکھتا ہے تو آؤ ہم سکھاتے ہیں. جنات سے نہ سیکھو، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ. بعضوں نے وما کو نافیہ لیا ہے، وہ نہیں اتارا گیا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے. فحوائے قرآن اس کے خلاف ہے. اور نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ فرشتے کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش ہے، فلا تکفر، پس تم سحر کر کے کفر نہ کرنا. لیکن فیتعلمون منہما، سیکھتے تھے لوگ ان سے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ جو جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان. سنو، سحر کی بنیاد تفریق پر ہے، سحر کے ذریعے تالیف نہیں ہو سکتی. میاں بیوی کا جوڑ لانا یہ مقصد ہے، یہ نہیں ہوگا. میاں بیوی کو توڑنا یہ کر سکتے ہیں. ہاں، گناہ کے لیے لڑکے کو تیار کرنا، گناہ کے لیے لڑکی کو تیار کرنا جس سے شریعت کی حد ٹوٹ رہی ہے، وہ بھی سحر کے ذریعے آنن فانن ہو جاتا ہے، آدمی کو پاگل کر دیتا ہے. اور سمجھو یار، پہلی بات تو یہ ہے کہ سحر کا مادہ کفر ہے، دوسرا یہ کہ سحر خالص فتنہ ہے، تیسری بات یہ کہ سحر کی بنیاد شر پر ہے، تفریق بین الاحبہ، تفریق بین الاحبہ. اور وہ حدیث نہ بھولنا کہ بڑا شیطان روزانہ سمندر پر تخت بچھاتا ہے، دن بھر کے شیاطین شام کو پیش ہوتے ہیں، لیکن جو شیطان کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا یہاں تک کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی، اس کے ساتھ گلے ملتا ہے اور اپنے سر سے ہری پگڑی لے کے اس کے سر پہ رکھتا ہے کہ اب ہری پگڑی والے آ گئے، اب اور شیطان کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یفرقون به، تفریق کرتے تھے سحر کے ذریعے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان. علماء لکھتے ہر وہ عمل جس سے میاں بیوی لڑے خفا ہو حرام ناجائز، اور ہر وہ عمل جس سے میاں بیوی کی باہم الفت بڑھے، محبت بڑھے، وہ مستحب اور مستحسن ہے. کیونکہ میاں بیوی کا گھر آباد ہونا مقاصد میں سے ہے. ان کا جھگڑنا، ایک دوسرے سے متنفر ہونا، اس سے کئی خاندان دشمنی کے گھاٹ اتر جائیں گے. وما هم بضارین به من احد، نہ تھے یہ بگاڑنے والے کسی کو کچھ بھی. کوئی جادو، کوئی ساحر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ سیکھتے تھے وہ جو ضرر دے ان کو نفع نہ دے. ضرر کی، سحر کی بنیاد ضرر پر ہے، نفع پر نہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یہ خوب جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو اس جادو کو اختیار کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. بابل شہر میں ہاروت ماروت نے آ کے لوگوں کو بتایا، سب لوگ سمجھ گئے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق جان چکے تھے لوگ کہ جو اختیار کرے گا سحر کو، نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً برا ہے کہ بیچ ڈالا اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی عزت و ناموس کو. لو كانوا يعلمون،
کاش کہ یہ جان لیتے. پھر فرمایا لقد علموا، اور پھر فرمایا لو کانوا یعلمون. بظاہر تعارض ہے. جواب، یہ تو جانتے تھے کہ سحر کا نقصان زیادہ ہے، یہ نہیں جانتے تھے کہ سحر کے ذریعے ان کا ایمان سلب ہو جائے گا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، خوب جانتے تھے کہ جس نے سحر کو اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ تو عقیدہ ہے، لیکن عمل کے طور پر باز نہیں آتے تھے. لو کانوا یعلمون. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا برا تھا جو بیچتے تھے اس کے بدلے میں اپنی عزت و ناموس. لو کانوا یعلمون، کاش کے جان لیتے. اب سوال یہ ہے، سحر، جادو، ٹوٹکا ایک کرتب ہے دنیا کمانے کا. فرمایا ضرورت نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک یہ لوگ ایمان لے آتے وَاتَّقَوْا، اور سحر سے بچ لیتے، سحر سے پرہیز کر لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو بدلہ اللہ کے ہاں سے ملے گا وہ بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لے.